السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کا ملتقی علماء نیپال اور اپنی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود ملتقی علماء نیپال کی دعوت کو قبول فرما کر یہاں تشریف لائے۔ اس کے لیے ہم آپ سب کا شکر گزار ہیں اور اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا بکم۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام ملتقی علماء نیپال جو حال ہی میں باقاعدہ رجسٹریشن کرایا گیا اور آج اس ملتقی علماء کی پہلی مجلس اور پہلا پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ چونکہ وارثین انبیاء مختلف خیموں اور حلقوں میں منقسم و منتشر ہیں، جنہیں جوڑنے کی پہلے سے ہی بہت سی کوششیں ہوتی رہی ہیں اور آج چند مخلص ساتھیوں نے اسے عمل میں لانے کی کوشش کی ہے، اور یہ کوشش علماء اتحاد کے لیے ہے، علماء کے حق ہت میں ہے اور مخلصانہ ہے۔ ایسے نازک حالات میں تمام علماء کے اندر اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ دوستو، دنیا کی تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتحاد و اتفاق کے اندر کتنی طاقت ہے، کہ اتحاد اتفاق سے بڑے معرکے کو سر کیا جا سکتا ہے، لیکن اختلاف اگر درمیان میں ہو، انتشار ہو، آپس میں آپسی محبت بھائی چارگی نہ ہو، تو پھر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو حل کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی ساری قومیں مل کر مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ دینا چاہتی ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر ہر جگہ پر ظلم ہو رہا ہے۔ الگ الگ ممالک میں، الگ الگ خطوں میں، الگ الگ انداز میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ اسلام سے ان کا رشتہ ختم کرنے کی بھی کوششیں جاری ہیں۔ خود ہم اپنے ملک کا مشاہدہ کریں، ملک کے حالات کا جائزہ لیں کہ آج ہمارے اس پیارے ملک نیپال میں کس طرح وقتاً فوقتاً نیپالی مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، انہیں پریشان اور بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے ملک کے جو حالات ہیں، آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں، اور اگر نہیں معلوم ہیں تو اپنی زندگی کے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر ان حالات کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ آخر ان حالات کے وجوہات کیا ہیں۔ باطل طاقتیں امت مسلمہ کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے کی مستعد ہیں، اور وارثین انبیاء مختلف خیموں اور حلقوں میں منقسم و منتشر ہیں۔ ہماری پستی کا بنیادی سبب آپ سے اختلاف ہی تو ہے۔ اس حقیقت کو کاش ہم سمجھ لیں کہ منفیت ایک ہے اس قوم کی، منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج آپس میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، آپسی محبت جو ہونی چاہیے مسلمانوں کے درمیان وہ نہیں ہے، وہ بھائی چارگی کا رشتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل و خوار نظر آ رہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب ہمارے ایمان میں قوت اور آپس میں قوت اور صبر و استقامت کا وصف تھا تو ہم دنیا پر چھائے ہوئے تھے، کامیابی ہمارے قدم چومتی تھی، ہم اقلیت میں تھے، تب بھی دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت اکثر میں تو ہوتے ہوئے بھی ہمیں شکست نہ دے سکی۔ بدر کا واقعہ اس کا بہترین مثال ہے۔ لیکن جب سے ہم میں اختلاف پیدا ہوا اور ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا شروع کیا تو ہماری جمعیت اور قوت ختم ہو کر رہ گئی۔ قرآن نے سمجھایا تھا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اختلاف اور جھگڑا نہ کرنا، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب، تمہارا دبدبہ جاتا رہے گا۔ آج دیکھیے کہ مسلمانوں کی ہوا کیسے اکھڑ گئی ہے، کہیں مسلمانوں کی گنتی نہیں ہو رہی، مسلمان کہیں شمار میں نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ ہر جگہ پر اختلاف ہے، کیوں ہر جگہ پر دشمنی ہے، قوموں کے اندر دشمنی، علماء کے اندر دشمنی، محلے کے اندر دشمنی، بظاہر رشتوں کے اندر دشمنی ہے، مسلکوں کو لے کر جو ہے آپس میں دشمنی ہے۔ ان سب دشمنیوں کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی وہ بات کو ہم نہ سمجھ سکے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہر امت، ہر طبقہ میں اختلاف اور انتشار کا بول بالا ہونے کی وجہ سے ہمیں قدم قدم پر دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج جب کوئی قومی و ملی تحریک چلانے کا مسئلہ آتا ہے تو بدقسمتی سے باطل پرستوں سے پہلے ہی آپسی اختلاف اور مسلکی تفریق ہمیں کچل دیتی ہے، ہماری صلاحیتیں کل عدم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ عالمگیر دعوت اور عالمگیر پیغام و نظام رکھنے والی امت
اس وقت عصبیت و اختلاف میں بٹ گئی ہے، اتحاد اور اتفاق ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے، لیکن اس سبق کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بھلا دیا ہے، ہم نے قبول نہیں کیا۔ حالانکہ صرف ایک چیز ہے ہمارے درمیان، جو رشتہ ہے وہ کلمے کا رشتہ ہے۔ اس کلمے کی بنیاد پر سارے مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے کہ ہمارا کلمہ ایک ہے، اس کلمے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ کتاب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، اس بنیاد پر ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، الگ الگ راستوں پر مت چلو جس کی وجہ سے تم آپس میں تفرقے میں پڑ جاؤ گے، جس کی وجہ سے تم سیدھا راستہ بھول جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کی حقیقت، اس امت کی اہمیت کو یاد دلایا کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ امت کوئی معمولی امت نہیں ہے، اور اس امت کے درمیان آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المسلمون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ۔ دوسری حدیث ہے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا عضوا تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى۔ ایمان والوں کی آپس کی محبت، رحم دلی اور شفقت کی مثال ایک انسانی جسم جیسی ہے کہ اگر جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ تکلیف صرف اسی حصے میں منحصر نہیں رہتی، بلکہ اس سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے، پورا جسم جاگتا ہے اور بخار بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی سر میں چوٹ لگتی ہے تو پیر اس کا درد محسوس کرتا ہے، اور اگر پیر میں چوٹ لگتی ہے تو سر اس کی تکلیف اور درد کو محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور پریشان رہتا ہے۔ اللہ کے رسول کے اس فرمان کا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا کے کسی کونے، کسی خطے کے اندر کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو دوسرے خطے کا، دوسرے علاقے کا مسلمان اس تکلیف کو اپنے اندر محسوس کرے۔ یہ ہے اصل مسلمان، تب سمجھا جائے گا کہ یہ سچا اور پکا مسلمان ہے۔ اور اگر یہ سوچ رہا ہے جس پر تکلیف ہو رہا ہے ہوتا رہے، جو پریشان ہو رہے ہوتے رہیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے، تو پھر وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں کب ہمارے اوپر آنے والی ہیں اس کا اندازہ و تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی رسی یعنی دین کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لیں اور اختلاف پیدا نہ کریں۔ آیت کریمہ میں جمیہ کی قید لگائی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین تو سب کا ایک ہی ہے، اسی لیے دینی و اسلامی اصولوں پر سب مل کر جمع ہو جاؤ اور انفرادی زندگی میں اپنے مفاد سے بڑھ کر دوسرے کے مفاد کا خیال کرو۔ اس کی برکت سے ہمارے اندر جمعیت اور اجتماعیت خود بخود پیدا ہو جائے گی، اس کے بغیر اتحاد مشکل ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ آخر میں دوبارہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جس مقصد کے تحت آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اس مقصد کو پانے کے لیے سب مل کر اس بیڑا کو اٹھا لیں اور خلوص کے ساتھ قوم ملت کی خدمت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر اتحاد و اتفاق کی صفت پیدا کرے اور ہمیں اپنے مقصد کے حصول میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔